ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہماری جو ضرورت کے مسائل ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم سے وہ مسائل جو ہماری ضروریات ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہیں، ہم ان مسائل سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ تمیز تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا ہم اس چیز کے اندر کہیں ملوث تو نہیں چل رہیں گے۔ کہ جیسے غسل کا معاملہ ہے، اب غسل 5 چیزوں سے فرض ہوتا تھا، لیکن انسان کو غسل فرض ہونے والی چیزوں کے بارے میں اگر جانکاری نہیں ہوتی ہے، صحیح نالج نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں غسل فرض ہے، وہ نماز کے لیے بھی چلے گئے یا نماز جنازہ کے لیے بھی چلے گئے، قرآن مقدس کی تلاوت کر لی، لیکن اس کے اندر ہمیں تمیز کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور کب فرض ہوتا ہے، اور کیسے فرض ہو جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں، کیونکہ اگر جان لیں گے تو ہم اس چیز سے احتیاط رکھیں گے، چاہے ہم نماز پڑھتے ہوں یا نہیں پڑھتے ہوں۔ جو نمازی ہیں تو انہیں تو خاص کر کے خیال رکھنا ہے، اور جو نمازی نہیں بھی ہیں وہ بھی دھیان دیں، کیونکہ دیکھو ضرورت تو سب کو ہے۔ یہ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے ایک تو منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ میں نکلنا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چاہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے نکالی ہو، یا اپنی سوچ بنانے کے بعد میں نکالی ہو، یا آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے تھے، یا کسی کے خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یا کسی سے بات کر رہے تھے، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ میں اگر نکل گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ کتنی بھی ایمرجنسی میں ہو، پہلا کام یہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ سو رہے تھے، ٹھیک ہے، چاہے آپ خیالات لے کے سوئے، یہ خواب میں آپ نے کوئی چیز دیکھی، اس میں اگر آپ کو نائٹ فیل ہو گیا، چاہے دن میں سو رہے ہوں یا رات میں سو رہے ہوں، اگر سوتے ہوئے آپ کو نائٹ فیل ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئیں، تو اس میں دھیان رکھیں۔ اس میں اکثر لوگ نااہتلالی کر جاتے ہیں، اور جس سے ناپاکی کی حالت میں پورا دن گزار جاتے ہیں۔ اگر جس وقت میں اگر رات کے کسی حصے میں ہوا ہے تو آپ صبح میں نہانے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر جس وقت ہو جائے اس وقت نہا لے گا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ 2 چیزیں۔ اور تیسرا، جب مرد یعنی میاں اور بیوی دونوں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی نے آپس میں ملاقات کی، اور ملاقات کرنے میں ٹھیک ہے جو منی نکلتی ہے اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جب دونوں میاں بیوی آپس میں ملاقات کرنے کے لیے ٹھیک ہے تیار ہوئے، یہ ملاقات کی، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی منی نکلے۔ اگر حشفہ یعنی جو ختنہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر بھی داخل بھی ہو گئی تو اسے حشفہ بولا جاتا ہے، تو تب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس میں منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، اگر حشفہ بھی داخل ہو گیا تو تب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ یہ تیسرا۔ اور ایک عورت کو جب حیض آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عورتیں جانتی ہیں کہ جب انہیں MC وغیرہ آتی ہے تو جب وہ اس سے فارغ ہو جاتی ہیں تو اب ان کے اوپر غسل فرض ہے، تو اب انہیں بہانہ بنانا یا کسی ادھر ادھر کے کاموں میں لگنا، یا اسے 1 دن تک ریلی کرنا، مطلب جو ہے آگے بڑھا دینا، تو یہ نہیں چلے گا، اسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، اس کو کرنا پڑے گا۔ یا بچہ ہونے کے بعد میں جو نفاس کا خون آتا ہے، ٹھیک ہے، جب عورت اس سے فارغ ہو گئی تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اسے ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، ایک تو نفاس اور ایک حیض کا خون، اور جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں، چاہے حشفہ داخل ہو، ٹھیک ہے، حشفہ داخل ہو گیا ہو، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اور نائٹ فیل، ٹھیک ہے، اور منی کا شہوت کے ساتھ میں اپنی جگہ سے نکلنا، ان تمام صورتوں میں غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ ان چیزوں پر دھیان دے اور غسل فوراً ہی کر لینا چاہیے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ جتنا دیر سے کریں گے اتنا ہی گناہگار ہوتے رہیں گے۔